ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين آمین یا رب العالمین. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی و کبریائی لائق اور زیبا ہے اس رب ذوالجلال کے لیے جو رب ذوالجلال خالق دو جہاں مالک ارض و سما ہے، جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، جس کے حکم سے پوری کائنات کا یہ نظام رواں دواں ہے، جس رب ذوالجلال کے حکم کے تحت یہ گردش لیل و نہار ہے، جس رب ذوالجلال کے حکم کے تحت چاند اور سورج اپنے مقررہ مدت تک کے لیے رواں اور دواں ہے. ہمیں اس رب ذوالجلال کی تعریف کرنی چاہیے، اور وہی رب ذوالجلال ہماری تمام عبادات کا مستحق ہے. ہمیں اپنی عبادتوں کو اسی کے لیے خاص کرنا چاہیے اور برملا یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہمارا خالق و مالک، ہمارا رازق وہ رب ذوالجلال ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اللہ رب ذوالجلال کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد لا انتہا درود و سلام نازل ہوں کائنات کے آخری امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جن کو کائنات کے رب نے عالم انسانیت کے لیے رہبر اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور جن کو رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، جو دنیا کے اندر آئے اور مختصر سے عرصے کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی اس وحی کے ذریعے سے پوری دنیا کے نظام کو بدل ڈالا. جہاں پہ اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا تھا،
جہاں پہ رذائل جو ہے وہ عروج کو پہنچی ہوئی تھی، جہاں پہ فواہش، بے حیائی اور نہ جانے کیسے کیسے گھناونے جو گناہ تھے وہ دنیا کے اندر پائے جاتے تھے، لیکن کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے رب نے جب رہبر اور رہنما بنا کر اس آیت مبارکہ کو نازل کرنے کے بعد بنایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس رب ذوالجلال نے پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق اور مالک ہے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوئے، اس کے بعد مختصر سا عرصہ ان کی زندگی کا تھا، وہ 23 سالہ نبوت کی زندگی تھی، اور اس 23 سالہ زندگی کے اندر کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیائے انسانیت کے اندر اخلاقیات کا جو انقلاب برپا کیا، امن و امان کا جو علم پوری دنیا کے اندر لہرایا، دنیا کو جب اخلاق اور کردار کا درس دیا، تاریخ انسانیت جو ہے اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آج اگر ہم دنیاوی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف قوانین کو تو لایا جاتا ہے تاکہ انسانیت کو صحیح ڈگر پر رکھا جائے، انسانیت کو صحیح راستے پر رکھا جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جرائم، گناہ، فواہشات اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ رکنے کا نام نہیں لیتی۔ لیکن کائنات کا عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاریخ کی طرف جب ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں، یہ تاریخ اس مسجد کی چٹائی سے تو اٹھی، یہ تاریخ اس غار ہرا سے تو اٹھی، لیکن پوری دنیا کے اندر اگر آج بھی عزت کی نگاہ سے کسی کی تاریخ کو دیکھا جاتا ہے، اگر کسی تاریخ نے دنیای انسانیت کے اندر اگر انقلاب برپا کیا ہے، وہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، وہ ان کی سیرت ہے، وہ ان کی تاریخ ہے۔ آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں، یہ مسجد، یہ جامع مسجد اہل حدیث گول جو ہے، جس کے ممبر اور جس کے محراب پر آج ہم لوگ یہ توحید کی صدا، آج ہم لوگ وہ تعلیم جو کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائی تھی، آج اگر اس تعلیم کو لے کر ہم اس ممبر اور محراب پر کھڑے ہیں، مقصد ایک ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو نازل کردہ دین تھا، جو حقیقت میں وحی الہی تھی، اس وحی الہی کی اسی طرح سے من و ان تفسیر ہو سکے، اسی طرح سے وہ قرآن اور سنت جو ہے لوگوں تک پہنچایا جائے، جس قرآن اور سنت نے دنیائے انسانیت کو اس پریشانی سے نکال کر امن و امان اور اس طرح سے دنیا کے بہترین جو ہے راستے پر جو ہے وہ کھڑا کیا تھا۔ آج بھی یہ دنیای انسانیت تقاضا کرتی ہے کہ اس کے سامنے ایسا علم لایا جائے، ایسا فرمان آئے، ایسی وحی الہی جو ہے اس کی صدا جو ہے لگائی جائے، جس کو یہ مان کر جو ہے دنیا کے اندر اپنے آپ کو سکون دے سکے، دنیا کے اندر جو ہے امن و امان کی زندگی گزار سکے، دنیا کے اندر اجتماعیت اور اتحاد کے شکل میں جو ہے یہ زندگی گزار سکے، دنیا کے اندر یہ بااخلاق ہو کر یہ مساوات، برابری اور اس طرح کے جو اخوت اور بھائی چارگی جو ہے وہ سبق جو ہے اس کی زندگیوں کے اندر آئے، اور وہ سبق اگر آ سکتا ہے وہ اسی ممبر اور محراب سے آ سکتا ہے، جس ممبر اور محراب کے اوپر جو ہے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو۔ تاریخ نے یہ تمام ادوار دکھائے ہیں کہ یہی مسجد تھی جس مسجد کی وجہ سے دنیائے انسانیت کے اندر ان لوگوں کی اخلاقی تربیت ہوئی جو لوگ جو ہے عبادت گاہوں کو جو عظمت اور ان کی عزت نہیں کیا کرتے تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھی کہ ان کی عظمت کیا ہوتی ہے، اور تاریخ نے وہ دور دکھلائے کہ وہی اعرابی جب مسجد کے کونے میں بھی پیشاب کر دیتے ہیں، صحابہ کرام جب اس اعرابی کو پھٹکارتے ہیں، کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد سے جو اخلاق کا درس دیا وہ یہ تھا کہ ان تمام لوگوں کو روک دیا۔ فلما قضا بولہ، جب یہ شخص جو ہے اپنا پیشاب جو ہے پورا کر لیتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیتے ہیں کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان لوگوں کو کہا کہ ایک پانی کا ڈول لے کر آؤ اور اس پر بہا دو۔ ایک تو یہ درس دیا کہ یہ پانی جو ہے یہ پاک ہے اور یہ نجاست کو پاک کرتا ہے، اور دوسرا درس یہ تھا
کہ یہ آدمی جو ہے یہ سمجھتا نہیں ہے، یہ جانتا نہیں ہے کہ یہ گھر کون سا گھر ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور اس کے اندر اس کا تقدس کیا ہے، یہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو درس دیا کہ اے لوگو، اگر آپ دنیا کے اندر یہ پیغام، یہ اسلام کے حقیقی اگر کردار جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرو گے، اس کے لیے لازمی یہ ہے تمہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کرنا پڑے گا، تمہیں اپنے اس نفس پر کنٹرول کرنا پڑے گا، تمہارا اپنا غصہ جو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، تمہیں اپنے اندر جو ہے برداشت کا مادہ جو ہے وہ پیدا کرنا پڑے گا۔ یہ تمام عناصر جب آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گے، دنیا انسانیت آج بھی جو ہے اس سبق کو لینے کے لیے تیار ہے اور یہ درس سننے کے لیے تیار ہے، اور یہ مساجد جو ہے اسی مسجد سے جو ہے دنیا کو یہ درس دیا گیا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی اخلاق کے اندر اگر سب سے بہترین اخلاق کا کہیں سے درس ہو سکتا ہے، وہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی یہ جو شریعت ہے، اس کی وجہ سے یہ درس ہو سکتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، صحیح مسلم کے اندر جو روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم صحابی، کون عظیم صحابی؟ جو عظیم صحابی ایک تاریخ سے وابستہ ہے۔ کس تاریخ سے؟ جس تاریخ کے اندر آج جو ہے ہم جس کی افتتاح کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، یا جس مسجد کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہی مسجد نبوی کی شکل میں جب تھی، یہی مسجد جو ہے کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ نے جب مدینہ کے اندر آ کر جب مسجد نبوی کو تعمیر کیا، وہاں اس مسجد نبوی کے تعمیر کی طرف جب ہم جائیں گے، اس کے واقعات کی طرف جب جائیں گے، میں مختصر جو ہے وہ چند کردار جو ہے اس مسجد نبوی کے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ یہ مسجد جو ہے، جو مسجد دنیا کے اندر بنائی گئی تھی، اس مسجد کا جو ہے مقصد دنیا کے اندر بنانے کا کیا تھا۔ سب سے پہلی چیز، جب کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ نے اس مسجد کو بنانا چاہا، وہاں 2 یتیموں کی زمین تھی، انہوں نے یہ زمین جو ہے وقف کرنا چاہے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بات کی، کہا کہ آپ مجھ کو بتلاؤ اس کی قیمت کیا ہے، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے، آپ جو ہے یہ زمین ہمیں فروخت کر دو، اور یہ زمین ہم کس کے لیے استعمال کریں گے؟ اپنے ذاتی گھر کے لیے نہیں، بلکہ ایک ایسے عظیم جو ہے تربیت گاہ کے لیے ہم استعمال کریں گے، ایک عظیم یونیورسٹی کے لیے ہم استعمال کریں گے، جس یونیورسٹی سے جب کل کا انسان آئے گا، وہ بحیثیت انسان، اس کے اندر اخلاق ہوگا، اس کے اندر کردار ہوگا، وہ دنیا کا عظیم انسان ہوگا، وہ دنیا کا عظیم رہبر اور رہنما ہوگا، وہ دنیا کے اندر عظیم ہادی اور عظیم جو ہے وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا انسان ہوگا۔ اور تاریخ نے یہ دکھایا کہ یہی مسجد نبوی تھی جب کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے، ان یتیموں سے بات کی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس کا اجر اور ثواب لینے کے لیے جو ہے ہم یہ زمین جو ہے یہ وقف کرتے ہیں، لیکن کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیائے انسانیت کو یہ جو درس دیا، وقف کرنا تو ثواب کی بات تو ہے، اجر و ثواب کا باعث تو ہے، لیکن اس مسجد کی عظمت اور اس کی اہمیت کا درس دیتے ہوئے کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عظیم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تو اس کا معاوضہ ادا کیا۔ وہ مفت لینا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک عظیم مقصد کے تحت جو ہے یہ مسجد بنائی جاتی ہے، اور یہ عظیم مقصد جو ہے اگر آج ملت اسلامیہ کے اندر، عالم اسلام کے اندر اگر مسلمان یہ چیز سمجھ جائے، اگر مسلمانوں کے ذہن کے اندر یہ چیز آ جائے، رب کعبہ کی قسم آج بھی دنیا کے اندر کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ کی وہ تاریخ جو ہے وہ جو ہے اپنے رنگ لائے گی، اور آج بھی دنیا کے اندر یہ مسلمان جو ہے یہ عالم اسلام کے اندر باعزت ہو جائے گا، اور اس کے کردار کو دنیا والے سمجھنے لگ جائیں گے۔ لیکن آج ہم نے اس مسجد کا حقیقی جو کردار تھا، اس کردار کو ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کردار کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور دوسرا جو کردار اس کے اندر تھا، یہی مسجد نبوی تھی جہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت کے دیوانے، اللہ رب ذوالجلال کے اس قرآن کے پروانے جو ہے وہ دور دور سے چلے آتے تھے، اور اس مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ بھوکا اور پیاسا رہ کر جو ہے وہاں پہ زندگی گزارتے تھے، اور کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ نظام، یہ آفاقی نظام جو تھا، یہ انقلابی نظام جو تھا، اس کو سننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو وہاں پہ وقف کر دیا کرتے تھے،
اور ان کا یہ وقف اپنے آپ کو کرنا جو ہے، یہ اس بات کی جو ہے آج بھی جو ہے انسان جو ہے ببانگ دہل جو ہے، یہ دلیل کے باعث جو ہے یہ اس منبر اور محراب سے پوری دنیای انسانیت کو یہ آواز دے سکتا ہے کہ یہی مسجد تھی، یہی منبر اور محراب تھا، اور یہی مسجد نبوی کا چبوترا تھا جس کے اندر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے اپنی زندگیوں کو وقف کر کے جو ہے یہ آفاقی پیغام سیکھنے کے لیے جو یہاں پہ تھے۔ اگر دنیا کے اندر جو ہے آپ نے اگر دنیا کے اندر اس زمین کے اصلاحات کے تعلق سے قوانین بنائے، اگر دنیا کے اندر مسافر خانے کے تعلق سے اگر آپ کے ذہن کے اندر سوچ آئے، اگر آپ نے دنیا کے اندر سرائے اور مختلف سڑکیں کو جو بنانے کا جو ہے اگر آپ کے اندر سوچ آئے، اور رب کعبہ کی قسم یہ اس مسجد نبوی کا کردار تھا، یہ ان اصحاب صفہ کی زندگی کا کردار تھا جو یہاں پہ آئے تھے، جنہوں نے یہ کردار یہاں سے سیکھا تھا، وہی اصحاب صفہ تھے۔ جب آج ہم دنیا کے اندر جو ہے مختلف یہ جو اصلاحات دیکھتے ہیں، ان کے قواعد دیکھتے ہیں، دنیا کو آگے بڑھنے کے لیے جو ہے یہ جو مسائل ہم دیکھتے ہیں یا یہ جو اصول جو بنائے جاتے ہیں، ان کو جب ہم پڑھتے ہیں، ہمارے بچے آج جو ہے ان اصولوں کو سیکھنے کے لیے کالجز اور یونیورسٹیوں کا جو سفر کرتے ہیں، لیکن کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول جو ہے مسجد نبوی کا وہ چبوترا جس کو صفہ کہا جاتا ہے، اس صفہ سے جو تعلیم دی، اس صفہ کی تعلیم سے جو ہے آج دنیا کے اندر جو ہے ایگریکلچر ہے، آج ہارٹی کلچر، اگر دنیا کے اندر یہ اصلاحات ہے، یہ اسی مسجد نبوی کا جو چبوترا تھا۔ ہم آج اپنی تاریخ کو جانتے نہیں ہے۔ اگر عقبہ بن عامر نے مصر کے اندر جو زمین کی اصلاحات کی تھی، جو اصول بتلائے تھے، وہ ایگریکلچر تھا، وہ ہارٹی کلچر تھا، اور یہ اصول جو ہے ہمیں اسلام نے سب سے پہلے دیے تھے۔ لیکن جب ہم مسجد سے کٹ گئے، جب ہم مسجدوں سے رشتہ توڑ دیے، جب مسجد کے کردار کو ہم سمجھنے سے قاصر ہو گئے، آج ہم دنیا کے اندر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر یہ کردار تو تلاش کرتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ڈگری یافتہ ہو کر، تعلیمی یافتہ ہو کر جو ہے وہ جس بھی منصب کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس منصب سے وہ انصاف کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ اگر وہ کسی بھی کردار کا حامل ہے، کوئی سرکاری جو ہے عہدے پر ہے یا کسی بھی جگہ پر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر عدل و انصاف اور یہ جو اخلاق، یہ جو کردار ہے، یہ مساوات، یہ برابری جو ہے یہ اس کے ذہن کے اندر آتی ہی نہیں، اور آئے گی کہاں سے؟ یہ مساوات اور یہ کردار اگر آتا ہے وہ مسجد نبوی کے اس چبوترے سے آتا ہے جس چبوترے کے اندر جو ہے کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جو ہے، اور انہی صحابہ کے اندر جو ہے عظیم جو لیکچرار تھا، عظیم جو پروفیسر تھا، جس نے دنیائے انسانیت کو جو ہے یہ اسلام کا جو سب سے بڑا حصہ جس نے دنیائے انسانیت کو دیا، اس کے اندر ایک نام آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جنہوں نے جو ہے یہ اسلام، یہ کردار، کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول کی سیرت، یہ قرآن کریم کا جو کردار تھا، یہ مساجد کا جو کردار تھا، یا دنیا کے اندر جو ہے انسانی نظام، اجتماعیت ہو، اتحاد ہو، یہ کردار جو پوری دنیا تک پہنچایا، اس کے اندر سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اور جب اس ابو ہریرہ کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، یہ ابو ہریرہ آپ مسجد کے اندر پاؤ گے، یہ مسجد کے اندر رات اور دن جو ہے بھوک اور پیاس کی حالت میں جو ہے صرف اس قرآن کو سیکھنے کے لیے، اس حدیث کو سیکھنے کے لیے، اس حقیقی پیغام کو جو ہے سمجھنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے۔ اور جب یہ دنیا کے اندر جو ہے، جب یہ معاشرے کے اندر آیا، معاشرے کے اندر بتلایا لوگوں کو، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت جو نقل کی ہے، اس روایت کے اندر کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ کا فرمان جو ہے یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ او لوگو مجتمع قوم، کہ کوئی بھی قوم جب اللہ رب ذوالجلال کے گھروں کے اندر جو ہے جمع ہو جاتی ہے ذکر و اذکار کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کریم کے اس کردار کو سیکھنے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کے لیے، جب کوئی بھی قوم جو ہے مسجد کے اندر اکٹھا ہو جاتی ہے، وہ ذکر کرتی ہے، اور رب کعبہ کی قسم جب ہم ذکر کی بات لیتے ہیں، ہم ذکر بھی وہ کرتے ہیں جو اس ابو ہریرہ نے ہم لوگوں کو بتایا ہی نہیں، جو صحابہ کرام نے ہم کو بتایا ہی نہیں،
جو صحابہ کرام نے ہم کو درس ہی نہیں دیا. کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہی نہیں. ہم تو ذکر بھی وہ کرتے ہیں, کبھی اردو کے اندر کرتے ہیں, کبھی فارسی کے اندر کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو سیکھنے والے, ہم اسلام پر جو ہے عمل پیرا ہے. اور رب کعبہ کی قسم اسلام وہی ہے جو کائنات کے رب نے جناب محمد رسول پر نازل فرمایا, اور اسلام عربی زبان کے اندر ہے, اور عبادت وہی ہو سکتی ہے جو عربی زبان کے اندر ہو, جس کو عربی کے اندر پڑھا جائے, اور کردار بھی وہی جو ہے قابل قبول ہے جو عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہو, اور ہم لوگ اس کو سمجھتے ہوں. کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قوم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ان گھروں کے اندر, اس مسجد کے اندر جب ذکر و اذکار کرنے کے لیے, جب علم دین حاصل کرنے کے لیے, جب علم نافع کو سیکھنے کے لیے, جب قرآن اور سنت کو پڑھنے کے لیے جمع ہو جاتی ہے, فرمایا کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول فرمایا یتلون کتاب اللہ, پھر وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں. جب مسجد کے اندر آیا, اللہ رب ذوالجلال کا یہ جو نازل کردہ علم ہے اس کو سیکھنے کے لیے آیا, ذکر و اذکار کرنے کے لیے آیا, عبادت کرنے کے لیے آیا. اب جب یہاں پہ بیٹھا یتلون کتاب اللہ, وہ لوگ جو ہے تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو. کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات ہے, اس لیے تلاوت کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا معاشرہ ہے, اس لیے یہ تلاوت کرتے ہیں اس سے ہمارا کلچر ہے, اس لیے یہ تلاوت کرتے ہیں کہ ہماری تہذیب جو ہے یہ قرآن کریم ہے. اور رب کعبہ کی قسم جب ہم اپنی تہذیب, جب ہم اپنا کلچر, جب ہم اپنا نظام زندگی جو ہے اس قرآن کریم کو بنائیں گے, رب کعبہ کی قسم آج بھی ہم اسی طرح سے باعزت وہ عزت لوٹ کر آ سکتی ہے. آج بھی زمانے کے اندر جو ہے ہمارا جو کردار جو ہے وہ گنا جا سکتا ہے, اس کو اچھی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو پڑھیں گے. یتلون کتاب اللہ, یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے فرمایا وَيَتَدَارَسُونَهُ, اور آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو قرآن کریم کے تعلق سے, اس علم نافع کے تعلق سے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مذاکرہ کرتے ہیں. فرمایا کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ, سب سے پہلا کام یہ ہوگا دنیا کے اندر گولی کھا کر یا یہ ٹیبلٹ کھا کر جو ہے وہ سونے کے لیے, اپنی نیند کو لانے کے لیے, چین اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے, دل کو اپنے تسلی دینے کے لیے. اور رب کعبہ کی قسم کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا, اور اصحاب صفا کے اندر اس شاگرد نے, محمد رسول کے اس شاگرد نے جو دنیای انسانیت کو درس دیا وہ یہ تھا, جب یہ کلام اللہ کی تلاوت کریں گے اس گھر کے اندر, جب یہ علم دین حاصل کریں گے اس گھر کے اندر, اس کا پہلا فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ ان کو جو ہے سکون نزلت علیہم السکینہ, اللہ رب ذوالجلال جو ہے ان کے دل کو سکون بخشے گا. یہ اطمینان سے بیٹھیں گے, یہ دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے گلے شکوے کے بغیر ہوگی. یہ دنیا کے اندر جب چلتے پھرتے ہوں گے کوئی گلا شکوہ نہیں, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے کہ کائنات کے رب نے ہم لوگوں کو تمام جو ہے نعمتوں سے نوازا. اور یہ جب گھر کے اندر سوئیں گے, اگرچہ چٹائی بھی ہوگی, اس چٹائی پر بھی یہ آرام آئے گا. رب کعبہ کی قسم صحابہ کی زندگیاں اس پر گواہ ہے. ابو بکر صدیق جو ہے خلیفہ بننے کے بعد اس کی زندگی گواہ ہے, عمر فاروق کی زندگی گواہ ہے. اسی طرح سے جو ہے غشیت ہم الرحمہ, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ان کو ڈھانپ لے گی. رب ذوالجلال کی رحمت جس شخص کو ڈھانپ لے اس کو کس چیز کی پریشانی, اس کو کون سی پریشانی ہے, اس کو کون سا نقصان پہنچنے والا ہے جس کو رب ذوالجلال کی رحمت جو ہے وہ ڈھانپ لے. ہم رحمت کا ہی تو سوال کرتے ہیں, ہم سکون کا ہی تو سوال کرتے ہیں, ہم امن و امان ہی تو رب ذوالجلال سے مانگتے ہیں. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ان گھروں کے اندر جو ہے اللہ کے کتاب کی جو ہے وہ تلاوت کرے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ, اور تیسرا مسئلہ یہ ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں نا یہ ان کے اوپر جو ہے پر پھیلا دیں گے, پروں سے ڈھانپ لیں گے. اور جس کے ساتھ میں فرشتہ ہو, جس کے ساتھ میں جو ہے فرشتہ جو ہے سیکورٹی لگا ہوا ہو, رب کعبہ کی قسم اس کے لیے کون سا غم ہے, اس کے لیے کون سی پریشانی ہے. اور آخری چیز جو فرمائی کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, پھر اللہ رب ذوالجلال جو ہے ان کا ذکر وہاں پہ کرتا ہے جو اس کے پاس ہے, یعنی فرشتوں کے پاس ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے. یہ کتنے اچھے لوگ ہیں, کتنے جو ہے امن پسند لوگ ہیں, کتنے خیر خواہ لوگ ہیں, کتنے دنیا کے اندر بہترین لوگ ہیں, کہ بہترین کردار کے حامل, بہترین اخلاق کے حامل. اس لیے ملت اسلامیہ کے جوانوں اور بزرگوں, یہ جامعہ اہل حدیث گول جو ہے اس کی جو تعمیر ہے, اس کی جو تعمیر ہوئی, یہ جو بنائی گئی, اس کے اندر جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر جو ہے وہ یہ چاہتی ہے
کہ یہ قرآن اور یہ حدیث جو ہے یہ بالکل اسی طرح سے امت اسلامیہ تک پہنچے جس طرح سے یہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ پر نازل ہوا تھا، عرفہ کے میدان میں جو بتا کر کے گئے تھے، جس دین کو جو دین اس طرح سے نازل ہوا تھا۔ جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کا صرف ایک مقصد ہے، بس یہ دین جو ہے اسی انداز میں لوگوں تک پہنچایا جائے، کوئی لینا دینا نہیں کسی سے کوئی جو ہے پریشانی نہیں، صرف یہ ہے اللہ کا یہ قرآن جو ہے اسی طرح سے پہنچایا جائے اور محمد رسول اللہ کا فرامین اور احادیث مبارکہ جو ہے اسی طرح سے پہنچایا جائے۔ اسی لیے یہ علماء امت جو ہے جنہوں نے اس صفا اور جنہوں نے مدینہ جامعہ اسلامیہ کی اس عظیم یونیورسٹی کے اندر جو ہے جو درس حاصل کیا ہے، مسجد نبوی کے اندر جو صفا جہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے حدیث پڑھا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، یہ علماء جو ہے صرف یہ دور دراز کا سفر کر کے یہ اتنی پریشانی اٹھا کر اگر آتے ہیں بس صرف اسی لیے آتے ہیں کہ یہ دین جو ہے اسی انداز سے ہر آدمی تک پہنچایا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ اس جامعہ اہل حدیث یہ گول جو ہے اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ میں اللہ رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال اے ربا ہمارے اسلاف کے اندر جنہوں نے اس کا پہلا پتھر رکھا ہوا تھا، جنہوں نے اس زمین کا سروے کیا تھا، جو ادھر دیکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن آج جو ہے ان میں سے جو ہے بہت سارے اپنی قبروں کے اندر سوئے ہوئے، ان کے اندر جو ہے ہمارے سابقہ ناظم تعمیرات جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر شکیل احمد ضرور صاحب، جنہوں نے اس وقت یہ خواب دیکھا تھا، جنہوں نے فیتا پکڑا تھا، جو وہ چونا لگا رہے تھے اور ہمیں درس دے رہے تھے کہ آپ تھوڑا سا بیان کیجئے، یہاں ہم فضیلت الشیخ شیخ الحدیث محمد رمضان بزلوی المدنی حفظہ اللہ جو یہاں پہ اس وقت جو ہے موجود تھے، اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور ان کو صحت سے نوازے، ان کی عمر میں برکت فرمائے، لیکن شکیل احمد ضرور جو ہے وہ پوری جماعت کو جو ہے وہ داغ مفارقت دے گئے، آج قبر کے اندر ہے۔ مجھے ان کا جملہ یاد آتا ہے جب میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ پہاڑی ہے اس پر کیسے چڑھیں گے، کہا کہ سراجی صاحب آپ نہیں چاہتے کہ جنت کے اندر جب مجھے چڑھنا ہو تو شکیل صاحب جو ہے اسی طرح سے اوپر چڑھتا جائے، اسی طرح سے جو ہے وہ جنت کی منزلیں طے کرتے جائے۔ اللہ رب ذوالجلال جو ہے ان کی قبر کو پرنور فرمائے، رب ذوالجلال جو ہے ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ہمارے جو ریٹائرڈ ایس ایس پی صاحب تھے حاجی محمد حنیف بٹ صاحب، جنہوں نے اس وقت جو ہے یہاں آگر جو ہے ایک اہم کردار ادا کیا تھا، اور ہم سمجھو ان کی اولاد کی شکل میں تھے، ہمارے سروں پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ اس دعوت اور اس قرآن اور سنت کی توحید یہ تعلیم اور ترویج کے لیے جو ہے ہمارے سروں پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ پیچھے کھڑا رہتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ حقیقی پیغام قرآن کریم کی شکل میں، محمد رسول کی فرمان کی شکل میں یہ حدیث جو ہے لوگوں تک پہنچاؤ، ان تک یہ پہنچنا چاہیے۔ آج وہ بھی قبر کے اندر سوئے ہوئے ہیں، اے ربا ان کی قبر کو پرنور فرما، ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ہمارے عبدالعزیز کٹوش صاحب وہ بھی آج قبر کے اندر جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، ربا ان کی قبر کو پرنور فرما اور جنت الفردوس عطا فرما۔ اور آج وہ سربراہ، وہ قائد جس نے جو ہے کٹھن حالات کے اندر قرآن اور سنت کی تبلیغ کے اندر اس دعوت اور تربیت کے میدان کے اندر جو ہے کوئی پہاڑ نہیں چھوڑا، کوئی راستہ نہیں چھوڑا، کوئی گاؤں نہیں چھوڑا، محمد اقبال کٹوچ کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں، اور وہ بھی آج ہمیں یاد آ رہا ہے۔ جب آج ہم یہاں پہ ہیں آج ہمیں وہ بھی یاد آ رہے ہیں۔ اے ربا ان کی قبر کو پرنور فرما، ربا ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے احباب ہیں جنہوں نے اس قلعے کے لیے جو ہے کوششیں کی، رات دن ایک کی، اور آج جو ہے ہم آج اس کے اندر جو ہے جمعہ کا افتتاح کر رہے ہیں۔ خصوصاً جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کے لیے دعا کیجئے، رب ذوالجلال اس جماعت کی حفاظت فرمائے، رب ذوالجلال جو ہے اس کو ہر سطح پر کامیاب فرمائے، جن کی تربیت اور جن کی تعلیم اور جن کا مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ کا قرآن اور محمد رسول کا فرمان جو ہے ہر انسان تک پہنچ جائے۔ اللہ رب ذوالجلال جو ہے ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال جو بھی اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اے الہ العالمین ان کو جنت الفردوس عطا فرما، اور جو باحیات ہے ان کے اندر ہمارے اکابر یہاں پہ موجود ہے، یہ اساتذہ موجود ہے، یہ علماء کرام موجود ہے، یہ طلباء نظام موجود ہے، یہ نوجوانان قوم و ملت جو ہے یہ موجود ہے، اور ہمارے وہ سابقہ جو قیادت، چاہے وہ شیخ جلال الدین شاہد کی شکل میں ہوں، چاہے وہ ماسٹر عباس کی شکل میں ہوں، چاہے وہ مولوی عبداللطیف صاحب کی شکل میں ہوں، یا اس طرح کے بہت سارے احباب
اور ہمارے جو مربی اور ہم سب لوگوں کی جو تربیت کرنے والے، خواہ وہ چیئرمین غلام اکبر صاحب رحمہ اللہ کے نام سے ہوں یا اس طرح سے دیگر بہت سارے احباب ہیں، ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے کہ رب ذوالجلال جو باحیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے، ان کو جو ہے رب ذوالجلال صحت اور تندرستی سے نوازے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ربا ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔